السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے اسلامی تاریخ کے ایک عظیم نوجوان سپہ سالار کی طرف، جس نے نہ صرف تلوار کے ذریعے زمینیں فتح کی بلکہ اپنے حسن اخلاق، عدل اور انصاف سے دلوں کو بھی فتح کیا۔ یہ کہانی ہے محمد بن قاسم کی، صغیر میں اسلام کے پہلے علمبردار کی۔ یہ 7ویں صدی کا اختتامی زمانہ تھا۔ اسلامی خلافت تیزی سے پھیل رہی تھی اور عرب دنیا کے نوجوان جہاد اور حق کی سربلندی کے لیے بے تاب تھے۔ اسی وقت طائف کے ایک نیک سیرت قبیلے ثقیف میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد بن قاسم رکھا گیا۔ نوجوان محمد کو بچپن سے ہی جنگی تربیت، دینی علم اور قیادت کی تعلیم دی گئی۔ صرف 17 برس کی عمر میں وہ اتنے قابل ہو چکے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے انہیں ایک بڑے لشکر کا سپہ سالار بنا کر ہندوستان بھیجا۔ مشن تھا مظلوموں کو بچانا اور سندھ کے ظالم راجہ داہر کو اس کے ظلم کا جواب دینا۔ دوستو، یہ سب اس واقعے کے بعد شروع ہوا جب دیبل، موجودہ کراچی کے قزاقوں نے مسلمانوں کے تجارتی جہاز پر حملہ کیا۔ عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ ان مظلوموں کی پکار خلیفہ کے دربار تک پہنچی۔ خلیفہ نے کہا، اسلام مظلوم کے ساتھ ہے اور ظالم کے خلاف۔ محمد بن قاسم 6000 فوجیوں کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی قلعے فتح کیے، کئی مزاحمت توڑے اور پھر پہنچے دیبل۔ دیبل کا قلعہ انتہائی مضبوط تھا، لیکن محمد بن قاسم نے ایک دیو ہیکل منجنیق و العروس بنوائی جس نے قلعے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چند ہی دنوں میں قلعہ فتح ہوا، قیدی آزاد ہوئے اور اسلامی جھنڈا دیبل کے قلعے پر لہرانے لگا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہندوؤں کو اپنے مندروں میں عبادت کی آزادی دی، لوگوں پر زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا، بلکہ انصاف، امن اور رواداری کا ایسا نظام قائم کیا کہ دشمن بھی ان کے عدل کے معترف ہو گئے۔ دیبل کے بعد وہ آگے بڑھے، راور سکھر، نیرون کوٹ اور ملتان تک۔ ہر مقام پر فتح، عدل اور اصلاحات کی مثالیں قائم کیں۔ ملتان میں انہوں نے اتنے خزانے ضبط کیے کہ اسے مدین الزیب یعنی سونے کا شہر کہا جانے لگا۔ اب باری تھی اصل دشمن راجہ داہر کی، جس کے ظلم کی کہانیاں پورے سندھ میں پھیلی ہوئی تھیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، یہ جہاد حق کے لیے ہے، زمینوں کے لیے نہیں۔ لڑائی ہوئی سخت ترین، لیکن حق کی تلوار غالب آئی۔ راجہ داہر مارا گیا اور الور، سندھ کا دارالحکومت، مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اب سندھ میں اسلام کا نور پھیلنے لگا، مسجدیں بنے، قرآن کی تعلیم دی گئی، علم عام ہوا اور ظلم کا نظام ختم ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے ہندوؤں کو کہا، جزیہ دو، میں رہو، اپنی عبادت کرو، ہم تمہارے محافظ ہیں۔ لیکن افسوس، خلافت میں سیاسی تبدیلی آئی۔ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا اور اس کے بعد کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو بلا وجہ قید کروا دیا۔ 20 سال کی عمر میں وہ قید ہی میں شہید ہو گئے۔ ایک سپہ سالار جس نے صغیر میں اسلام کا پہلا چراغ جلایا، قوموں کو بیدار کیا اور دلوں کو روشنی دی۔ نہ تاج چاہا نہ تخت، بس اللہ کی رضا۔ دوستو، محمد بن قاسم ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان ہو، نیت خالص ہو تو عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دشمن چاہے جتنا بڑا ہو، لیکن اگر اللہ ساتھ ہو تو فتح یقینی ہے۔ اگر آج ہم میں بھی محمد بن قاسم جیسے کردار، جذبے اور قیادت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا میں اسلام ایک بار پھر روشنی بن کر چمکے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، ہم آپ کے لیے مزید ایسی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز لا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔